پیر کو انٹرنیشنل وقت کے مطابق شام 4 بجے فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ اور انسٹاگرام انٹرنیٹ کی دنیا سے مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ دنیا بھر میں ان تمام اپلیکیشنز کے یوزرز کو شدید جھٹکا لگا۔ یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ کاروباری ویب سائٹ فارچون کے ٹریننگ سافٹ ویئر کے مطابق فیس بک کے شیئرز کی قیمت اتنی گر گئی کہ فیس بک کے مالک مارک زکربرگ کی دولت میں $6 ارب کم ہو گئے۔ ویب سائٹ کی بندشوں کی ٹریننگ کرنے والی ویب سائٹ ڈان ڈیٹیکٹر کے مطابق دنیا بھر سے 1.6 کروڑ رپورٹس موصول ہوئیں، جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ فیس بک کی بندش کی اصل کہانی کیا تھی، یہ کیوں بند ہوئی اور اس بندش کا نقصان کس کو ہوا اور کس نے اٹھایا اس سے فائدہ، یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ میں ہوں سلیم گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں قلب سلیم یوٹیوب چینل۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انٹرنیٹ تک رسائی اب دنیا کے تقریباً ہر فرد کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ انٹرنیٹ کی فراہمی دنیا بھر میں پھیلے سرورز کی ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھنے کی صلاحیت پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ تمام سرورز ایک منظم فوج کی طرح کام کرتے ہیں، تاہم اگر کسی وقت ہدایات اور معلومات کی فراہمی میں کوئی خلل آ جائے تو پورا نظام رک جاتا ہے۔ کچھ خلل یا بندشیں جلد اور شفاف انداز میں دور کر دی جاتی ہیں، اور ان میں سے اکثر خرابی مقامی نوعیت کی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ویب سائٹ کو نہیں دیکھ پاتے، مگر اسی دوران کسی دوسرے ملک میں وہ سائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس بار ایسا نہیں تھا۔ فیس بک اور اس کی اپلیکیشنز کی یہ بندش عالمی نوعیت کی تھی۔ اس نے فیس بک سے جڑے تمام ہی کاروبار یا اپلیکیشنز کو متاثر کیا۔ اس بندش کا وقت بھی غیر معمولی نوعیت کا تھا، اور ساتھ ہی فیس بک کے ہیڈ کوارٹر میں بھی خرابی کی اطلاعات سامنے آ رہی تھی۔ پیر کی شب فیس بک اور اس سے جڑی ایپس واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی بندش نے جہاں دنیا بھر میں صارفین کو پریشان کر ڈالا، وہیں اس بات کی یاد دہانی بھی کروا دی کہ جدید دور کے انسان انٹرنیٹ اور خصوصاً فیس بک پر کتنا انحصار کرنے لگے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک فیس بک اور اس کے بانی مارک زکربرگ سے لے کر دنیا بھر میں موجود حکومتیں، کاروبار اور صارفین سبھی اس بندش سے کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر ہوئے۔ لیکن جہاں کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک بھیانک خواب کی سی صورتحال تھی، تو وہیں فیس بک کے مقابلے میں کھڑے دیگر پیغام رسانی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز مثلاً ٹویٹر اور ٹیلی گرام وغیرہ کے دن پھر گئے اور یکایک ان کی چاندی ہو گئی۔ فیس بک نے بعد میں اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ اس کی سروسز جس خامی کے باعث معطل ہوئیں، اس نے صرف اس کی ویب سائٹ اور ایپس ہی کو متاثر نہیں کیا، بلکہ کمپنی کی اندرونی ای میل سروسز اور ملازمین کو حاصل سیکیورٹی پاسز کو بھی متاثر کیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس خلل کی وجہ فیس بک سائٹ کے DNS میں خرابی ہو سکتی ہے۔ اسے انٹرنیٹ کی فون ڈائریکٹری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ نظام ہے کہ جس کے ذریعے کوئی بھی صارف کسی بھی ویب سائٹ کو اس کے ویب ایڈریس کے ذریعے تلاش کر سکتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی ماہر برائن کربز نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ فیس بک کی بندش کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دنیا بھر سے نقشے کو غائب کر دیں، کہ جن کے ذریعے رابطوں کے ذرائع کی رہنمائی ممکن ہوتی ہے، اور آپ انٹرنیٹ پر اپنی مطلوبہ ویب سائٹ تلاش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ 2021 کے آغاز میں اسی طرح کی ایک بندش نے کئی بڑی سائٹس کو متاثر کیا تھا، اور اس کے پیچھے بھی NDS کے مسائل تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسئلے کی کھوج لگانے والے افراد خود بھی ڈیٹا سینٹر کی عمارت تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام تھے۔ کافی دیر کی کوششوں کے بعد جب کچھ لوگوں کو کیلیفورنیا کے ایک ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل ہوئی تو تب انہوں نے سرور ریسیٹ کیے، جس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوا۔ ایک اور اطلاع صارفین کے ڈیٹا چوری ہونے کی بھی تھی، تاہم کمپنی نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ صارفین کا ڈیٹا چوری ہونے کے متعلق کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں۔ اس بندش نے فیس بک کے ٹیکنیشینز کو بھی امتحان میں ڈال دیا، اور طویل تعطل نے فیس بک کے مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کیا، اور اس کے تمام وسائل بھی مسئلے کے حل میں ناکامی سے دوچار رہے۔ تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ فیس بک کا بیان بہت احتیاط سے لکھا گیا تھا، جس میں کسی نامناسب حرکت کے امکان کو رد نہیں کیا گیا۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی رپورٹ کے مطابق فیس بک کی شیئر کی قیمتوں میں تقریباً 5% کمی واقع ہوئی۔ تجزیہ کاروں کے اندازے کے مطابق اس بندش کی وجہ سے کمپنی کو ہر گھنٹے اشتہارات کی مد میں ملنے والے سرمایے میں $5 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا۔ امریکی جریدے فارچون کی ارب پتی ٹریننگ ویب سائٹ نے پیر کے روز کے اختتام پر کہا کہ زکربرگ کو ایک دن میں $6 بلین تک کا نقصان ہوا ہے۔ تاہم فیس بک کی حریف سائٹس کے وارے نیارے ہو گئے، اور ٹیک فرم سینسر ٹاور کے مطابق ان 6 گھنٹوں میں میسیجنگ سروس
ٹیلی گرام دنیا کی 100ویں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپلیکیشن کی درجہ بندی میں 56ویں نمبر سے 5ویں نمبر پر آ گئی۔ اسی طرح میسیجنگ ایپلیکیشن سنگل نے ٹویٹر پر یہ اطلاع دی کہ اس دوران لاکھوں نئے صارفین نے اسے جوائن کیا ہے۔ ناقدین نے خبردار کیا کہ فیس بک کے پاس اپنے پلیٹ فارم پر موجود تمام مواد کو ماڈریٹ کرنے اور اپنے 2.8 بلین صارفین کی حفاظت کا کوئی خاص ذریعہ موجود نہیں ہے۔ اصل حقیقت کیا تھی اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر، جس کی سروسز مکمل طور پر اس دوران بحال رہیں، فیس بک اور دیگر سائٹس پر ہونے والی تنقید اور طنز کا گڑھ بن گیا۔ صارفین نے مزاحیہ میمز کی مدد سے بندش کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کیا۔ مسلسل 6 گھنٹے کے لیے جب فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کہیں غائب ہو گئے تھے تو ایسے میں ان کے کاروباری حریف ٹویٹر انتظامیہ نے مناسب سمجھا کہ وہ نئے صارفین سمیت لوگوں کو اپنی سائٹ پر خوش آمدید کہیں۔